أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وسلم عليك وعلى أبويك وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا سيدي يا حبيبي يا محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حمد بے حد مر خدا پاک را آنکھ ایمان داد مشت خاک را زباں تا بود تر دہاں چائے گیر ثنائے محمد بود دل پذیر عالی مرتبت برادران اہل سنت قابل احترام بھائیوں بزرگوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عظیم ثناخان مصطفیٰ بلبل باغ مدینہ جناب صاحبزادہ حامد بن خورشید نے مجھے حکم دیا کہ ایک اللہ کے ولی مرد مقبول اور حضوری اور نوری پیر صاحب کا سالانہ عرس ہے، وہاں پر آپ آئیں اور اللہ کے پیاروں کی عظمت سنا کے سعادت حاصل کریں۔ تو فقیر حسب وعدہ حاضر دربار ہمارے قاری صاحب بڑے جذبے والے ہیں، قانی خان محمد صاحب بڑے جذبے اور بڑے محبت والے ہیں۔ مجھے حکم دیا کہ 9:30 بجے آپ کا بیان شروع ہوگا تو 10:30 بجے مکمل ہو جائے گا۔ 9:30 بھی گزر گئے، 10:30 بھی گزر گئے، تو بہرحال میں نے اب بیان شروع کر دیا ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ انشاءاللہ 11 بجے تک میں آپ کو بیان سناؤں، پھر ہمارے بڑے عظیم ثناخان بھی آ جائیں گے اور عظیم خطیب، خود بھی خطیب ہیں، ان کا والد بھی خطیب ہے، خود بھی بڑے عالم اور ان کا والد بھی بڑا عالم، اور وہ سید بھی ہیں، آل رسول بھی ہیں، اور حضرت سید شبیر حسین جلالی صاحب کا خطاب ذیشان آپ سنیں گے۔ اور ابھی آپ نے ہمارے نقشبندی صاحب سے جو جذبہ سنا اور ہمارے قاری خادم حسین صاحب نے ماشاءاللہ اسی تسلسل کو شروع کیا، اور میرے آتے ہی ایک ہمارے اور نوجوان، بہرحال جو بھی میرے رسول کا ذکر کرتا ہے نا اللہ کو وہ بڑا پیارا لگتا ہے، میرے رب کو وہ بندہ بہت پیارا لگتا ہے۔ اور پھر میرا پاک نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ ہمارے حضرت نے اتنی بڑا جذبے سے نعرہ لگایا، بچے بیٹھ جاؤ بیچے، تاجدار ختم نبوت میرا مصطفیٰ صرف قاری صاحب کا نبی ہے۔ ہمارے علامہ آصف میروی صاحب بڑا نوجوان ہے، مجاہد ہے اور مسلک کا درد رکھنے والا نوجوان ہے، یہ نعرے لگا رہا تھا تاجدار ختم نبوت، کیا میرا مصطفیٰ صرف آصف میروی کا نبی ہے؟ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں میرا محمد تیرا بھی نبی ہے، میرا بھی نبی ہے، جگ کا بھی نبی ہے، رب کا بھی نبی ہے۔ نعرہ لگانا ہے تو سب نے لگانا ہے، اور یہ نہ دیکھیں کہ کون دیکھ رہا ہے کون نہیں دیکھ رہا۔ تاجدار ختم نبوت کا نعرہ سن کے شیطان جل جاتا ہے اور مومن کا دل مچل جاتا ہے۔ ابھی نہیں انشاءاللہ یہ خود لگائیں گے۔ اچھا جی محترم حضرات، بات یہ ہے کہ پھر آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں نا، ہاتھ
میں تمہیں تقریر نہیں سناؤں گا، آج حاضری ہے، تقریر پھر کبھی۔ آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں نا اور کئی لوگ شرما جاتے ہیں، پتہ نہیں کیسا ہوگا، کیسا لگے گا، کیسا نہیں لگے گا، لیکن جو ہاتھ اٹھاتا ہے نا، میرا ایمان کہتا ہے وہ رب کو بڑا اچھا لگتا ہے۔ وہ کیسے بھائی جان، وہ کیسے؟ مجھے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ ابھی آواز دے رہی ہے، میں سنا دیتا ہوں۔ کریم رب فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، قیامت کے دن ہر ایک کے منہ پہ تالا لگا دیا جائے گا، منہ کو بند کر دیا جائے گا۔ آج تو مولویوں کو بند کیا ہے، اس دن قیامت کے دن ہر ایک کے منہ کو بند کر دیا جائے گا۔ قاری خان محمد سے غور کرنا، تو تالے لگا دیے جائیں گے اور پھر ہر ایک کے منہ پہ تالے لگے ہوں گے۔ یہ زبان جو فر فر بولتی ہے کینچی کی طرح، تیری میری بڑی وہ ٹاپ کی حمایت کرتی ہے، یہ بند ہو جائے گا، یہ نہیں بولیں گے۔ میرا کریم رب فرماتا ہے وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، پھر بندے کا ہاتھ بولے گا، کلام کرے گا، یہ کیا کیا کرتا تھا۔ اب تیری مرضی ہاتھ اٹھا، تیری مرضی نہ اٹھا، میں نے تو رب کے قرآن کی آیت کا ترجمہ سنا دیا۔ خادم حسین صاحب، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، پھر بندے کے ہاتھ بولیں گے، بات کریں گے، کلام کریں گے۔ اگر میں یہ جملہ کہہ دوں نا تو قاری خان محمد کو بڑا مزہ آئے گا۔ اللہ اکبر، قیامت کے دن جب کسی کے ہاتھ سے یہ کلام کریں گے نا ہاتھ، تو کسی کا ہاتھ کہے گا مالک اس سے چوری کرتا تھا، کسی کا ہاتھ کہے گا ڈکیتی کرتا تھا، کسی کا ہاتھ کہے گا لوگوں کا گھاس کاٹتا تھا۔ ناراض تو نہیں ہو گئے؟ کسی کا ہاتھ کہے گا یہ لوگوں کے گھاس کاٹتا تھا، کسی کا ہاتھ کہے گا یہ کپاس چوری کرتا تھا، کسی کا ہاتھ کہے گا مالک یہ بینک لوٹتا تھا، توجہ کر بھائی، کسی کا ہاتھ کہے گا یہ بینک لوٹتا تھا، کسی کا ہاتھ کہے گا مالک اس سے یہ حسین کو باغی لکھتا تھا، کسی کا ہاتھ کہے گا مالک اس سے یہ یزید کو شہزادہ لکھتا تھا، کسی کا ہاتھ کہے گا اس سے یہ آل نبی کی بیادبی لکھتا تھا، کسی کا ہاتھ کہے گا اصحاب نبی کی بیادبی لکھتا تھا، کسی کا ہاتھ کہے گا مصطفیٰ کریم کو اپنے جیسا لکھتا تھا۔ اگر سنی ہو، حنفی ہو، بریلوی ہو، محسن لجپال کے عرس میں آنے والے غیرت مند نبی کے غلام ہو، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں جب یہ ہاتھ یہ بتا رہا ہوگا کہ یہ چوری کرتا تھا، ڈکیتی مارتا تھا، رازنی کرتا تھا، شراب پیتا تھا، جوا کھیلتا تھا، تو کیا جب تیرے میرے ہاتھ سے پوچھا جائے گا تو یہ ہاتھ یہ بھی تو کہہ سکتا ہے کہ مالک اس سے قرآن اٹھاتا تھا، اس سے قرآن اٹھاتا تھا، اور اسی ہاتھ سے یہ ہاتھ یہ بھی تو کہہ سکتا ہے یا اللہ کبھی یہ تیرے نام پہ اٹھتا تھا، کبھی تیرے محمد عربی کا نام چوم کر آنکھوں پہ لگا، تو مزہ آ جائے گا نا۔ تو آپ ذرا نعرہ سنائیں، پھر میں بیان شروع کرتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، ابھی میری باری ہے، ابھی میری باری ہے، پھر آپ کا۔ اچھا جی ماشاءاللہ، آپ ذرا نعرہ سنائیں، اور جیسے اب تمہاری نعرے کی پرواز کی انتہا ہوگی نا، میرا بیان وہاں سے شروع ہوگا، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، وہاں سے شروع ہوگا، اور پھر آپ نے اسی طریقے کو یاد رکھنا ہے، پھر ہمارے صاحبان میری اور آپ کی مدد کریں گے۔ نعرہ تکبیر، آواز بھی اونچی، ہاتھ بھی اونچا، نعرہ تکبیر۔ ہاتھ اگر تیرے اپنے ہیں، زبان تیرے باپ کی جگیر ہے تو چپ رہنا، مصطفیٰ کے رب کی نعمت ہے تو حق ادا کر۔ نعرہ تکبیر، ہاتھ بھی لہرا دے، نعرہ تکبیر، اور آواز، نعرہ تکبیر، ہاتھ نیچے نہ آئے، نعرہ تکبیر۔ یہ ہاتھ بھی جہنم کی آگ سے بچے گا، ہاتھ والا بھی بچے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جماعت اہل سنت، غلامان مصطفیٰ، لبیک 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 لبیک۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت،
میں رہنا ہے, اسی شان سے رہنا ہے. ایک اور کام کرے آپ, ایک اور کام کریں, میری طرف دیکھنا بھائی, جو حضرات اس طرح بیٹھے ہیں یہ ذرا چوکڑی مار لیں. یہاں بے نیاز بن کے نہ بیٹھے, ذرا نیاز مند بن کے بیٹھے. ناراض تو نہیں ہو گئے؟ ہاتھ کھڑے کر لیں جو ناراض ہو گئے ہیں. ماشاءاللہ, یہ میری اپنی کمپنی کے بندے بھی ناراض ہو رہے تھے, میں نے راضی کر لیا. تو اچھا جی ماشاءاللہ حضرت, 1 منٹ کے لیے اب راضی بیٹھے ہیں نا, چلو جو راضی بیٹھے ہیں زور سے پڑھو سبحان اللہ, اور زور سے, اور زور سے. جو مجھ پہ احسان کر رہے ہیں چپ رہے, جو اپنی اور میری بخشش کروا رہے ہیں ذرا اور اونچی آواز. محترم حضرات, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے چوکڑی مار لی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ چپ چاپ نہیں بیٹھیں گے. جو بندہ چپ رہے اسے شریف کہتے ہیں. جو بندہ حضرت جی چپ رہے نا اسے شریف کہتے ہیں. اللہ اکبر. پتہ کیا چلا, خاموشی شرافت تو ہے مگر شوق نہیں ہے. شوق یہ ہے کہ یار کا نام آئے اور بندے کو وجد آ جائے. ٹھیک ہے نا, تو بولتے رہنا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے سر نہیں ہلانا, زبان کو ہلانا. سر کو نہیں ہلانا, زبان کو ہلانا ہے. 3 کلو کا سر ہلائے ٹکے کا فائدہ نہیں. آدھی شیطان کی زبان ہلا کے سبحان اللہ کہہ دے, اللہ جنت میں گھر بنوا دے. پیچھے والے تم کو بھی جنت میں جانا ہے. اگر تم نے جنت میں نہ جانا ہوتا نا, اللہ تمہیں اپنے ولی کے عرس میں نہ بلا. جنتی بندے بیٹھے ہو, کام بھی جنتیوں والا کرو اونچی آواز سے. آخری بات پھر میرا بیان شروع ہے. اگر کسی کے سر پہ کپڑا نہیں ہے نا تو وہ سر پہ کپڑا لے لے. سر پہ کپڑا لینا میرے مصطفیٰ کی سنت ہے. اگر آج نہیں ہے نا کوئی مسئلہ نہیں ہے, آج نہیں ہے تو مجبوری ہے. آئندہ کے لیے سر پہ کپڑا لینا ضروری ہے. اور جب تک سر پہ کپڑا رہتا ہے اللہ کی رحمت برستی رہتی ہے. اور مدینے والا نبی فرماتے ہیں, واہ غلام تو نے میری غلامی کا حق ادا کیا. ٹھیک ہے, اب ذرا سارے حضرات محمد و آل محمد, نبی و آل نبی کی خدمت میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں. پھر میں تھوڑی دیر ایک بات سناتا ہوں. میں حاضری کے طور پہ آیا, تقریریں مجھے آتی ہیں, میں تیرے مسئلہ کے رضا کا ترجمان ہوں, تیری جماعت کا خادم ہوں. یہ تو عزیزوں اور یہ شہنشاہوں کی مہربانی تھی, میرے لیے کلمات فرما رہے تھے. میں تمہارا خادم ہوں. تقریر پھر کبھی تمہیں ایک بات سناتا ہوں ولی کے عرس پر. پھر انشاءاللہ ہمارے 2 قاری صاحبان ہیں, یہ حاضری لگوائیں گے. پھر حامد صاحب بھی آ جائیں گے اور علامہ صاحب بھی آ جائیں گے. اب ضرور درود شریف پڑھیں اور اونچی آواز سے پڑھیں. محترم حضرات, آصف بھیا, اب میں سوچ رہا ہوں بھائی میری طرف دیکھیں بھائی, میں تجھے دیکھ رہا ہوں, تو کسی اور کو نہیں. یاری اس کا نام ہے کہ میں تجھے دیکھوں تو بھی میری طرف دیکھ. اللہ اکبر. ٹھیک ہے نا بھائی, خوش خوش بیٹھے, رسول کی محفل میں بیٹھے ہو, یار مصطفیٰ کے پیاروں کی محفل میں بیٹھے ہو, بڑی توجہ سے بیٹھنا ہے. تیبے نہیں دیکھنا اور دیکھنے بھی نہیں دوں گا. ہاں پکی بات ہے, دیکھنے بھی نہیں دوں گا. میں تمہیں دیکھوں تم کسی اور کو دیکھو. اچھا جی قبلہ والا, اب میں بیان شروع کر رہا ہوں. بھائی صاحب نوجوان بیٹے, میں بیان شروع کر رہا ہوں, سوچ رہا ہوں کہاں سے شروع کروں. مجھے ابھی ایک بات یاد آئی ہے اور میں تمہیں سنا دیتا ہوں. ایک اللہ کا ولی ہے, نہیں ایک اللہ کا بندہ ہے, اور ایک اللہ کی بندی. یہ میرا بیان شروع ہو رہا ہے. میں نے تقریر کے سٹائل کو آپ کے لیے چینج کیا ہے. ہاں قبلہ صاحب, بھئی بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ کی بات ہے, اللہ کے ایک بندے اور ایک بندی کی بات ہے. وہ تشریف فرما ہے, بیٹھے ہوئے ہیں, اور بندہ کہتا ہے غور سے اپنی بیوی سے کہ اتنی سال ہو گئے شادی کو, لیکن اللہ پاک نے نہ بیٹی دی ہے نہ بیٹا دیا ہے. اور عورت کہتی ہے اپنے میاں سے کتنی ہم بدبخت ہیں, اللہ نے نہ بیٹا دیا نہ بیٹی دی.
اوترے نکھترے، مر جائیں گے تو بے نام و نشان، حالت غیر، جائیداد کہاں، پیسہ کہاں، دھن دولت کہاں، کون کھائے گا، کیا بنے گا، سوچ رہے ہیں۔ عورت نے کہا صبح ہو، خائی خادم سے بھی در صبح ہوگی تو ہم پھر سوچیں گے۔ صبح ہوئی تو دیکھا اللہ کا نبی ہے، اللہ کا رسول ہے، اس کا نام موسیٰ علیہ السلام ہے، چل رہے ہیں، خرام ناز کر رہے ہیں، آگے آگے دونوں میاں بیوی۔ کہا سید کہاں جا رہے ہو؟ کہا مولا سے کلام کرنے جا رہے ہیں۔ بولو نا اونچی آواز سے، مولا سے کلام کرنے جا رہا ہوں، مولا سے کلام، فقط کلام، کہا نہیں جلوہ یار دیکھنے جا رہا ہوں، جلوہ یار دیکھنے جا رہا ہوں، مولا سے کلام کرنے جا رہا ہوں۔ یاد رکھو نبی سارے عظمت والے، رسول سارے شان والے، صفی پاک، نجی پاک، خلیل پاک، کلیم پاک، انبیاء، مرسلین، سب عزت اور عظمت، شان اور راج اور تاج کے مالک ہیں، مگر سبھی جاتے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے۔ اگر وہ کریم فرماتے جبریل جا میرے یار کو خود لے کے آ، سواری بھی ہماری، انتظام بھی ہمارا، عرش بھی ہمارا، ہمارا عرش چاہتا ہے کہ میں محمد کے جوروں کو توجہ کرنا میری بات پہ، میں تیرا لمحہ ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ اللہ اکبر، کہا میرا عرش چاہتا ہے میں مصطفیٰ کے جوڑوں کو چوموں، جائے مولوی جہنم میں میرے مصطفیٰ کا نام چومے، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو وہ مصطفیٰ ہے جس کے جوڑوں کو، جس کے قلبوں کو جوڑے چومے، اور وہ ان جوڑوں کو اللہ کا عرش چمنا جو شرک ہوندا جبریل کیوں چمے، چمنا جو شرک ہوندا جبریل کیوں چمے دا، جبریل بھول گیا رب سے چا رکے گا، جبریل بھول گیا رب سے چا رکے گا، کوڑے نہ لا فتوے رب سے مرے سیا، لجپال ہے قدیم دا لاجا پلے۔ توجہ ہے، اللہ اکبر، اللہ خوش رکھے، سلامت رہو۔ اپنے پلے جو خوش ہو نا بندہ وہی بولتا ہے، مولوی کی زبان میں مزہ نہیں ہوتا، اپنے ایمان میں مزہ ہوتا ہے۔ علامہ صاحب گرامی قدر حضرات ادھر سننا، ابھی تو آغاز ہے نا، بات ابھی سناؤں گا، جا رہے ہیں۔ کلیم اللہ وکلم اللہ موسیٰ تکلیمہ، کلیم وہ ہے، موسیٰ وہ ہے، یہ کوہ طور پہ آتا ہے، رب کا جلوہ بھی دیکھتا ہے، کلام بھی کرتا ہے۔ کلیم وہ ہے جو یہاں چل کے آتا ہے، کلام بھی کرتا ہے اور دیدار بھی کرتا ہے، لیکن مصطفیٰ وہ ہے جو عرش سے پار جاتا ہے۔ رب فرماتا ہے قاب قوسین او ادنی، او ادنی، او ادنی، محمد اور آگے اور آگے اور آگے، قریب آجا، قریب آجا، قریب آجا، کتنا قریب ہوئے یہ خدا جانے، مصطفیٰ جانے۔ اللہ اکبر، بڑی توجہ بھائی، اللہ خوش رکھے بھائی، عزت والے لوگوں غور کرنا، غور کرنا، مر کر دیکھنا بھائی، ادھر نوجوان ادھر مر کر دیکھنا، جب تم مر کر قبر میں جائے گا، تیری ماں باہر، تیرا باپ باہر، تیرا بیٹا، تیری بیٹی، وہ ام ہی، وہ ابی ہے، وہ صاحبت ہی، وہ بنی ہے، محلے والے، علاقے والے، ہاں بستی والے، گاؤں والے باہر ہیں، قبر میں کوئی بھی نہیں آتا، اگر آتا ہے تو آمنہ کا لالا۔ اونچی آواز سے سبحان اللہ، ذرا گج وج کے جنت میں گھر بنوائے، اونچی آواز سے محسن شاہ کا دامن پکڑ کے جو جنت میں جانا چاہتا ہے، ہاتھ اٹھا کے 5 مرتبہ کہے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔
माशाअल्लाह भाई, इधर तक ना भाई, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे प्यारे, इधर। अल्लाह अकबर। हाज़रीन व नाज़रीन, कामिलीन व आशिकीन, अल्लाह अकबर। गिरामी कदर हजरात, अल्लाह का नबी है मूसा अलैहिस्सलाम है, वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा। वक्त नहीं वरना पूरी तफसील से सुनाता, मैं तो अपने मसले की तरफ आ रहा हूं। ये जा रहे थे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, आगे वो माई भी आ गई, बंदा भी आ गया। अल्लाह मसद, माई भी आ गई, बंदा। कलीम फरमा क्या बात है, कहां जा रहे हो? रब से कलाम, मुलाकात, यार के दीदार के लिए जा रहा हूं। अच्छा, एक हमारा काम तो करो, एक हमारा तो गौर करो यार, एक हमारा काम तो करो। फरमाया काम क्या है? कहा जिंदगी गुजर गई, अल्लाह ने न बेटा दिया है न बेटी दी है, कुछ भी नहीं है, औतरे निखतरे मरने वाले हैं। जरा जा रहे हो मौला के पास, पूछ के आना हमारी किस्मत में कोई बेटा बेटी भी है, पूछ के आना। मसले को लफ्ज पे गौर करना, मुझे दौड़े माये नहीं आते। अच्छा जी, बात सुने, कुरान और हदीस का तर्जमा कर रहा हूं। क्या हमारी किस्मत में कोई बेटा बेटी है? फरमाया ठीक है, बैठो। चले गए, मौला से कलाम, राजो नियाज की बातें, दीदार, जलवाए यार, मालिक। फरमाया क्या बात है? डायरेक्ट लाइन पे मैं तेरा मासूम नबी मूसा बोल रहा हूं। उन्हें बोलो क्या कहना चाहते हो? कहा एक बंदी और बंदा कहना चाहते थे औलाद हमारी किस्मत में है या नहीं है। पर मैं इनकी किस्मत में नहीं है, इनकी किस्मत में रब ने फरमाया नहीं है। वापस आए, बंदी और बंदे ने पूछा, आपने फरमाया रब फरमाता है तुम्हारी किस्मत में न बेटा है न बेटी है। अब बात सुन, मसला और आगे बढ़ना चाहता है। अब जब ये बात सुनी तो औरत रोने लगी, औरत रोने लगी। अल्लामा आसिफ मेरवी साहब, मैं कसम उठा के कहता हूँ, ये अय्याश, बदमाश, फहाश ज़हन का ये फैसला है कि औरत शादी करती है सोने के लिए, चांदी के लिए, दौलत के लिए, गाड़ी के लिए, मुरब्बे के लिए, कोठी के लिए, बंगले के लिए। कसम खुदा, मैंने ऐसी बीवियां देखी हैं कि जिनको हक महल में 10 मुरब्बे मिले हैं, लेकिन वो दरबार के दरवाजे को पकड़ के अर्ज करती है, साहिब दरबार, मौला के दरबार से दुआ मांग, मैं यहाँ के तरह और सुनवाऊंगी, टेके चढ़वाऊंगी, बकरा आके मैं बांटूंगी, अल्लाह मुझे बेटा बेटी दे दे। पता क्या चला? दौलत, पैसा, धन, गाड़ी, जायदाद के लिए वो शादी नहीं करती, मां बनने के लिए शादी। औरत सच बात है, मां बनने के लिए ऐसे शादी करती है। और नौजवान सुन ले, मां कह के सब कुछ लूट के चला जा, दुआएं देती रहती है। मां कह के लूट के चला जा, सब कुछ लूट के चला जा, दुआएं देती रहती है। पता क्या चला? ये औरत मां बनने के लिए शादी करती है। आई, कहा जनाबे बंदा, जनाबे बंदा, जनाबे बंदा, हमारी किस्मत में तो ना बेटा है न बेटी है, हम इतनी बदनसीब, इतनी बदबख्त। अब सुन, अल्लाह के वली के उर्स में आया बैठा है ना, बात जरा सुनने से ताल्लुक रखती है। अकीदे वाला बैठा है, सुन्नी, हनफी, बरेलवी, चिश्ती, कादरी, सोरवर्दी, नक्शबंदी, सभी तुम हो ना। अच्छा जी, अल्लाह साहब, अब ये वापस आए, अल्लाह के नबी चल दिए। अब मई साहबा ने रोना शुरू कर दिया और रो रो के आंसू बहाए। बंदा तो थक हार के घर में बैठ गया। मई साहबा पहाड़ों की तरफ निकली, जब जा रही थी ना, बहुत ज्यादा रो रही थी, बहुत ज्यादा रो। बाबा जी, औलाद वाले बैठे हो, बहुत ज्यादा रो रही थी। रोते रोते एक आवाज आई और पीछे से उसने कहा, अम्मा। बोलो बोलो बोलो, माँ बाप को जूते मार के जहन्नम में न जाओ, इनके जूते उठा के चूम के सर पे रख के जन्नती बन जाओ। इसने कहा अम्मा। जब ये बात मई साहबा ने सुनी, रोक गई।
اچھا پیچھے مڑ کے دیکھا تو بندہ نظر نہیں آیا. اس نے کہا یہی تو میں چاہتی تھی کہ مجھے کوئی ماں کہے. میں تو یہی چاہتی تھی کہ مجھے ماں کہے, یہی تو تڑپ تھی, اب تک یہی تو مدعا تھا. پھر کیا بنا؟ میں صاحبہ نے ادھر دیکھا تو کچھ بھی نظر نہ آیا. آگے بڑھی تو دیکھا کہ میری طرف یار, آگے دیکھا کہ ایک چٹی داڑھی والا بابا ہے, چٹے کپڑے ہیں اور ہے بھی پھٹے پرانے کپڑے, بول بھی نہیں رہے. آئے روشن شاہ کے عرس میں بیٹھے ہو, سبحان اللہ بھی زور سے نہیں پڑھتے. پھٹے پرانے کپڑے, چٹی داڑھی, اتنی بڑا بزرگ, اور اس جوان عورت کو کہہ رہے اماں. پتہ کیا چلا؟ ولیوں کی شان بھی یہی ہوتی, اللہ کے ولیوں کی شان بھی. وقت ہوا تو ایک اور بات مجھے گنج شکر کی یاد آئی ہے, سناؤں گا, لیکن وقت نہیں ہے, بات ذرا سنیں. آپ آگے بڑھی مئی صاحبہ, آپ نے فرمایا, اس نے پھر کہا اماں. مئی صاحبہ اور تڑپ کے رہ گئے. پھر کہا اماں. فرمایا بیٹے, اب وہ بیٹا لگتا نہیں تھا لیکن اماں جو کہہ رہا تھا, رشتہ تو پھر یہی جھکنا چاہیے. کہا اماں. اور میں بیٹے کیا بات ہے؟ اماں کیوں رو رہی ہے؟ ہائے ہائے, مزہ آئے گا, ابھی مزہ آئے گا, سب لوگ تڑپیں گے. علامہ صاحب کہا اماں کیوں رو رہی ہے؟ کہا بات یہ ہے کہ میں اوتری نکھتری اولاد نہیں, نہ بیٹا نہ بیٹی, حالت غیر, بڑی جائیداد, بڑا پیسہ, پتہ نہیں کہاں جائے گا, کون کھائے گا. بس اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے تھے کہ پوچھو رب سے ہماری قسمت میں بیٹا بیٹی ہے یا نہیں ہے. وہ گئے, رب سے پوچھا, جواب ملا کوئی نہیں ہے. اپنی بد نصیبی پہ رو رہی ہوں, روحا کر رہی ہوں. یہ مسئلہ ہے. اب آگئی تقریر, اب آگیا وہ بیان جس کا تھا مجھے انتظار. کہا اماں. فرمایا کیا بات ہے؟ بیٹا چاہیے. بیٹا چاہیے. بیٹی چاہیے یا بیٹا؟ کہا بیٹا دے یا بیٹی دے؟ دے مالک. کہا اچھا چلو اماں پھر ایسا کر, میری طرف دیکھو, میری طرف. کہا میں دعا کرتا ہوں تو آمین کہے. اللہ کے ولی, اللہ کے پیارے, اللہ کے دوست, اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کا ولی ہے. میرا شہنشاہ بغداد تو بغداد والا پیر تو اور ہے, معین الدین والملت تو اور ہے, مہر علی, غوث علی, جماعت علی, داتا پا, گنج شکر, غوث پا, اللہ اکبر, مہرآباد کے سید, یہ تو مقام ہی کچھ اور ہے. یہ موسیٰ نبی کا امت. بڑی توجہ کر بھائی. کہا اچھا اماں میں دعا کرتا ہوں تو آمین. میں دعا کرتا ہوں تو تقدیر بدلتی ہے دعاؤں کے اثر سے. میں دعا کرتا ہوں تو امی آمین کہے. اس نے کہا ٹھیک ہے. اب ایک ایک لفظ پہ غور کرو گے تو مزہ آئے گا. کہا امی میں دعا کرتا ہوں تو آمین کہے. میری طرف آپ نے ہاتھ اٹھائے, مئی صاحبہ نے بھی ہاتھ اٹھائے. مئی کو تسلی ہو گئی نا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس بندے نے کیا کہا؟ غور ہے, جاگ رہے ہو, سو رہے ہو, راضی بیٹھے ہو یا ناراض بیٹھے ہو؟ چلو جو ناراض بیٹھے ہو وہ چپ ہو جاؤ, جو راضی بیٹھے ہو ذرا زور سے پڑھو اللہ اکبر. کافی سارے بندے راضی ہیں. ادھر دیکھیں بھائی, ہو گیا کام جی؟ چلیے جی ماشاءاللہ ہو گیا. اب ادھر اس بندے مومن نے ہاتھ اٹھایا, اس وقت کے مومن نے, مالک, خالق, رازق, جبار, قہار, مومن, محیمن, قدیر, خبیر, بصیر, ذات واجب, ذات مطلق. یہ توحید ہے, یہ توحید ہے. اچھا مالک. فرمایا میرے بندے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مالک مہربانی فرما. او غور کرو بابا. مالک مہربانی فرما, میری ماں کو ایک بیٹا تو دے دے. ایسا نہیں, آپ نہیں چپ رہے.
उधार का खाता बंद, सौदा नगदो नगदी, जरा जोर से। कहा मालिक, फरमाया क्या बात है? कहा मालिक मूसा अलैहिस्सलाम का उम्मत ही है, ये भी उस उम्मत की औरत है, उस उम्मत में से एक औरत है। कहा मालिक मेरी माँ को एक बेटा तो दे दे। आवाज कुदरत आई, इसकी किस्मत में बेटा एक नहीं है। एक बेटा, हाजी बाबा एक बेटा, अलामा साहब एक बेटा नहीं है। इस बंदे ने हाथ वापस नहीं किए, कहा मालिक चलो एक नहीं तो तू दो दे दे। आप भी चौपे, मालिक चलो एक नहीं तो दो दे दे। फरमाया इसकी किस्मत में दो भी नहीं है। मालिक चलो दो नहीं है किस्मत में तो तू तीन दे दे। मालिक ने फरमाया तीन भी नहीं है, कहा चलो तू चार दे दे। कहा चार भी नहीं है, फिर पांच दे दे। मालिक ने फरमाया पांच भी नहीं है, उसने कहा चलो छह दे दे। अल्लाह अकबर। मालिक ने फरमाया छह भी नहीं है, कहा मौला चलो सात दे दे। चलो मौला साथ दे दे। अब वहां से जो आवाज आ रही थी वो ना आई, जो आवाज आ रही थी ना एक नहीं है, इन्हें का दो, उसने कहा दो नहीं है, इसने कहा तीन, उसने कहा तीन नहीं है, इसने कहा चार, उसने कहा चार नहीं है, इसने कहा पांच, उसने कहा पांच नहीं है, इसने कहा छह, उसने कहा छह नहीं है, इसने कहा सात। वहां से आवाज ना आई। अब सुन नबी का उम्मती, ये है अहले सुन्नत का अकीदा। कहा अम्मा, फरमाया क्या बात है? फरमाया अम्मा जा चुप हो जा, जा अपना काम कर, घर जा, अल्लाह तुझे 7 बेटे देगा। अल्लाह तुझे 7 बेटे देगा। करीम ने करम फरमाया, चल दिया। वक्त आया, अल्लाह ने एक बेटा दे दिया, फिर आया दूसरा, फिर तीसरा। जैसे अल्लाह का करम होता गया, बेटे 7 हो गए। हाजी जी बेटे हो गए 7। जब 7 बेटे हो गए, माई ने 7 बेटे भी लिए, अपने शौहर को भी लिया, आके फिर लाइन पे रास्ते में बैठ गई। अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम आ रहा था, मई सबा ने सलाम किया। कितनी बड़ी बात सुना दी, बंदे सोच रहे हैं और नींद तो नहीं कर रहे। हाथ खड़े कर लो जो नींद कर रहे हैं, माशाअल्लाह। ये तो बंदे भी बेदार हैं, होशियार हैं, फिर भी नींद वाली हालत है। कहो ऊंची आवाज से, बड़ा मजा आ गया भाई, बड़ा मजा आ गया। चलो अभी 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 और सुनो बात। कहा माल है, कहा प्यारे मूसा। फरमाया क्या बात है? पहचानते हो? फरमाया तुमने पहचान लिया, मैं तो नबी हूँ। कहा तो फिर तुमने तो कहा था एक भी नहीं है। अल्लाह ने फरमाया एक नहीं है, ये 7 मेरे हैं। ऊंची आवाज से बोलते, तेरी जुबान नहीं चलती बल्कि जहन्नम की आग से बच जाएगी। ऊंची आवाज से कह दे। कहा ये 7 मेरे बच्चे हैं, ये 7 अल्लाहु अकबर, ये 7 मेरे बेटे हैं। 7 ये मेरे बेटे हैं। अच्छा तेरे बेटे हैं जी? कहा तूने कहा था एक भी नहीं है, एक भी नहीं है। रब्बुल आलमीन ने फरमाया था एक भी नहीं है, मेरे पल्ले तो 7 है। अब आगे वाली बात ना मैं कहता हूं ना माई ने कही थी, ना माई ने कही थी ना मैं कहता हूं, क्योंकि मैं सुन्नी खतीब हूं। इधर उधर की बातें तो करनी नहीं है। कहा आपने कहा था एक नहीं, रब्बुल आलमीन ने फरमाया एक नहीं, मेरे पल्ले तो 7 है। अच्छा चलो जाता हूं। गए कलीमुल्लाह मालिक, क्या बात? मालिक बाकी बातें बाद में, पहली बात वो है कि आपने फरमाया था एक नहीं है, और उधर तो 7 लिए फिर रही थी पूरी फौज। गाड़ी खाने में बड़ी बात है। अच्छा जी अल्लाह अकबर। मालिक ने फरमाया अभी जो जवाब देना था ना वो बाद में। क्या कलीम जी मेरे अल्लाह? फरमाया इसका जवाब चाहते हो? जी मालिक जवाब चाहता हूँ। फरमाया पहले जाओ अपनी उम्मत में से ऐलान करो, अच्छा अपनी उम्मत में से ऐलान करो कि कोई बंदा अल्लाह के नाम पे 1 पाव गोश्त अपने जिस्म का दे दे,
یہ جا کے کہو کسی اپنی امتی سے ایک پاؤ گوشت جسم کا کٹوا کے لے آؤ، پھر اس کا جواب میں رب تمہیں دوں گا۔ اس اللہ کی بندی کے سوال کا جواب جو تجھ سے سوال کیا اس کے جواب پھر میں دوں گا۔ اور پھر آپ نے جو مجھ سے سوال کیا کہ آپ نے یہ کہا تھا مسئلہ یہ ہو گیا، اس کے جواب پھر دوں گا۔ کلیم اللہ نے کہا مالک ٹھیک ہے چل پڑے۔ آ گئے اللہ کے نام پہ ایک پاؤ گوشت چاہیے بندے کے جسم کا۔ مولوی کمرے میں چلا گیا، اس وقت کا پیر بھی خانقاہ میں چلا گیا، اس وقت کا چلا گیا خانقاہ میں، اور مولوی بھی چلا گیا، تاجر بھی چلا گیا، ذمہ دار بھی چلا گیا، کسان بھی چلا گیا۔ یہ سب کے سب چھپ گئے۔ اللہ کے نبی نے پھر آواز لگائی، پھر اعلان کیا، پھر صدا لگائی، ایک بھی نہ آیا، سارے چھپ ہو گئے۔ کہاں سے؟ ایک پاؤ گوشت کا کاٹے، جسم کٹ جائے گا، خون بہ جائے گا، مر جائیں گے، رول جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا ایک پاؤ گوشت کا کاٹیں گے، رول جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ حسین نے کہا سارے تھر کٹوا کے، سر کٹوا کے، نیزے پہ چڑھ کے قرآن سناتا ہوں، ظالموں دیکھو کٹانے سے بندہ برباد بھی ہوتا، آباد ہو ہوتا۔ اچھا بھئی یہ بتاؤ، یہ بھائی جان آپ کا نام کیا ہے؟ یہ ہمارا قاری صاحب ہے آپ؟ اچھا چلو یہ ہے اپنی کمپنی کا بندہ، پکا پکا۔ ہاں محبوب رضا، رضا بھی اپنا، محبوب بھی اپنا، جی ماشاءاللہ۔ اچھا جی یہ ہمارا محبوب رضا یہ اپنا کمپنی کا ہے نا، جب بھی میں کر رہا ہوں کسی اور سے نہیں۔ اچھا یہ ہمارا محبوب رضا قادری صاحب، یہ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے ہیں اور تھوڑی تھوڑی آنکھ بھی لگ رہی ہے، اور کبھی مزے لیتے ہیں کبھی اٹھ جاتے ہیں، اور یہ نیند میں تھے، بات ذرا سنیں، نیند میں تھے، آنکھ کھلی تو زبان ہلی، زبان ہلی تو انہوں نے لگا دیا تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نہیں ابھی آپ نہ لگائے نعرہ، انہوں نے کہنا شروع کر دیا تاجدار ختم نبوت، تاجدار، آپ نے کہنا زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ اچھا بھئی مجھے ذرا اپنے ایمان سے بتاؤ کہ یہ تھے نیند میں، آنکھ کھلی تو پڑھنا شروع کر دیا تاجدار ختم نبوت، آپ نے کہنا شروع کر دیا زندہ باد زندہ باد زندہ باد، پھر انہوں نے کہہ دیا لبیک لبیک، تم نے پڑھنا شروع کر دیا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ آپ کسی عالم سے نہ پوچھو، میرا بات کے سیدوں سے نہ پوچھو، علامہ حافظ خادم حسین رضوی سے نہ پوچھو، غزالی زمان سے نہ پوچھو، رکن عالم سے نہ پوچھو، کسی عالم سے نہ پوچھو، اپنے ایمان سے پوچھو۔ یہ جو اندر والا جج ہے، آج کسی اور سے بھی اپنے سے فتویٰ لے لو کہ ایسے ہی بندہ بیٹھے بیٹھے پڑھنے شروع کر دے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، یا لبیک یا رسول اللہ یا رسول اللہ، اسی وقت ملک الموت آ جائے، بندہ مر جائے تو جائے گا کہاں؟ بولو اپنے ایمان سے پوچھ کر بتانا جائے گا کہاں؟ اللہ اکبر۔ پتہ کیا چلا؟ بندہ شراب پیتا مرے تو برباد ہے، جوا کھیلتا مرے تو برباد ہے، تاش کھیلتا مرے تو برباد ہے، کٹری کا ناچ دیکھتا مرے تو برباد ہے، موت کا کنواں دیکھتا مرے تو برباد ہے، آل نبی کو بھونکتا مرے تو برباد ہے، مصطفیٰ کے اصحاب کو بکتا مرے تو برباد ہے، مصطفیٰ کی پیروی کرتا مرے تو برباد ہے۔ یا محمد یا علی یا حسن یا حسین یا غوث، محمد و آل محمد پہ درود، قرآن کی آیت یا نبی اللہ یا رسول اللہ کا نعرہ لگا رہا ہوں مر جائے۔ وہ فرماتے نعرے لگانے والے تیرے کرتوتوں کو دیکھو یا یار کے نعرے کو۔
शहजादे बैठ जाओ, आप तो नाराज नहीं हुए? महबूब हो रहा। अच्छा जी मोहतरम हज़रात, ये अकीदे की बात है, इसको भी संभाल के रखा कर। ये हमारा अकीदा है और बड़ा पक्का और पुख्ता अकीदा है, और ये वो अकीदा है जो मेरे अहमद रजा ने दिया है, जो मेरे अहमद रजा ने दिया है। और ये वो अकीदा है, ईमानदारी की बात है, ये अकीदा लेके कब्र में तू जाना, मदीने वाला कह देगा ये मेरा है, मदीने वाला कह देगा ये मेरा है। करूँ मत आहले तवल रजा, पर इस भला में मेरी भला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पार है नाम के हाथ में हाथ दे, वो तौबा करे, तौबा करे और सोचे कि रब नाराज हो गया है। मोहतरम मैं बात को आगे बढ़ाऊं, आप दुरूद शरीफ पर मजरा टाइम देखो। अल्लाह अकबर। दुकान बंद हो रही थी, कहाँ कब आ गए? दुकान बंद हो रही थी, कहाँ कब आ गए? अल्लाह माशाअल्लाह, मेरे बेटे की खैर हो, अल्लाह साहब। अच्छा जी बात सुनो, तवज्जो है, क्या कर रहे हो? सो रहे हो? मुझे आला भैया तू तो सुभान अल्लाह जोरदार यार, मुझ है थे कुछ है, मुझ नहीं थे कुछ, ये जवानी की अलामत है। अच्छा चलो जी, मैं अभी तकरीर तो सुनाता हूँ, अलामत है। पहले लोग जो है ना दाढ़ी मुबारक भी रखते थे, दस्तार भी रखते थे, सोने सज के रहते थे, आ रहे होते थे तो बंदे कहते थे ये आका का आशिक गुलाम आ रहा। फिर जरा ऐसा नाराज ना हो, फिर जरा मॉडर्न दौर आया तो लोगों ने दाढ़ी मुबारक तो खत्म कर दी, लेकिन मूछें रखवाते थे, मूछें रखवाते थे। जब ये आते थे बड़ा नूरी बयान होगा, बड़ा लुत्फ आएगा, मजा आएगा, मसलक की तर्जमानी दीन हक्का की। और हामिद बिन खुर्शीद जो मेरा वसीला है आपसे मुलाकात का, हमारे एक बहुत बड़े आलिम थे, बहुत बड़े आलिम हमारे कायद थे, उनका नाम था मुजाहिद मिल्लत इस्लामिया अल्लामा अब्दुस्तार खान नियाज़ी। तो उन्होंने एक बंदे से कहा भाई बात यह है कि हम सुन्नी, हनफी, बरेलवी, चिश्ती, कादरी, सोहरवर्दी, ये दरबारों वाले पीरों फकीरों को मानने वाले, हम बेवसाइल हैं मगर बेवसीला नहीं, बेवसाइल हैं मगर बेवसीला नहीं। तो हमारा जो वसीला है ना हामिद बिन खुर्शीद, वो बाज़फ़र वसीला है। और माशाअल्लाह तो इंशाअल्लाह भी ये सिलसिला जारी रहेगा। मैंने कहा था और हजरात आ गए तो तकरीबन 19 मिनट हो गए, 6 मिनट में मैं बयान को पूरा करता हूँ, फिर 5 मिनट 2 कारी साहबान नात शरीफ पढ़ेंगे, फिर इंशाअल्लाह आगे वाला सिलसिला मुकम्मल शुरू हो जाएगा। बल्कि यूँ कहें कि पहले नशिस्त खत्म हो जाएगी, दूसरी शुरू हो जाएगी। माशाअल्लाह, जोर से पढ़ो सुभान अल्लाह। चलो बात सुना रहा था, इस नौजवान को देखे कि भी दाढ़ी मुबारक होती थी, दस्तार होती थी, समझते थे आने वाला रसूलुल्लाह का आशिक गुलाम आ रहा है। फिर जरा मॉडर्न दौर आया तो लोगों ने दाढ़ी मुबारक तो खत्म कर दी, लेकिन मूछें रखते थे, तो पता ये चलता था कि आने वाला जो आ रहा है ये मर्द है, पता ये चलता था, निशानी तो है ना, आने वाला जो आ रहा है पता चलता था ये मर्द है। अब तो ऐसा दौर आ गया है, ना दाढ़ी मुबारक है, ना मूछें हैं, कुछ भी नहीं, पता भी नहीं चलता आने वाला मर्द है या औरत है, पता नहीं कौन है, क्या नाम है। तो लिहाजा आइए दोनों जहां में कर मतलूब तुम्हें आराम है, उनका दामन थाम लो जिनका मोहम्मद नाम। ऊंची आवाज से, ऊंची आवाज। मैं बात को खत्म करूं, जो ले गया सो ले गया, जो रह गया सो रह गया। थोक की दुकान, उधार का खाता बंद, सौदा नगदो नगदी। तुम सुभान अल्लाह कह दो, मैं बात को पूरा कर दूं। जो बंदा चुप रहे बैठा है वो अपनी किस्मत पे नाज न करे, जो बोल रहा है ऊंची आवाज से जरा बोल दे। साहब माशाअल्लाह मेरे बच्चे गिरामी कदर हजरात, अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम आए, पूछा, गए मौला के दरबार में, मालिक, तो जवाब मिला जाओ गोश्त लेके आए,
دنیا والوں اللہ کو جسم کا گوشت چاہیے، کوئی ہے دینے والا، مولوی بھی نہیں، پیر بھی نہیں، قاری بھی نہیں، اور جو عالم ہے وہ بھی نہیں، ذمہ دار بھی نہیں، تاجر بھی نہیں، کوئی بھی نہیں، جنگجو بھی نہیں، مجاہد بھی نہیں، کوئی بھی نہیں، ادھر تک آواز لگائی جسم کا گوشت مولا کو چاہیے، ہے کوئی مولا کے نام پہ دینے والا؟ کامل کے عرص میں آئے بیٹھے ہو، اللہ کے ولی کے دربار گوہر بار پورا انوار میں آئے بیٹھے ہو، غور سے سنو، بڑا پیسہ لگایا، دولت لگائی، دھن لگایا، خرچہ کیا، شامیانے لگائے، علماء کو، نعت خانوں کو، قرآن کو، لنگر میں پیسہ لگایا، اور مزے کی بات یہ ہے آج خرچہ کسی کا ہے مگر چرچا کسی کا ہے، خرچہ کسی کا ہے مگر چرچا کسی کا ہے۔ آؤ میرے رسول اللہ کی امتیوں، کیا پوچھا ہے کوئی اللہ کے نام پہ گوشت دینے والا؟ جسم کا گوشت کاٹ کر دے، ایک بندے نے دیے، عورتیں بھی گھر میں، بندے بھی گھر میں، باہر نکلنے کے لیے سب تیار کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، ایک بندے نے آواز لگائی، موسیٰ علیہ السلام ذرا یہ بتاؤ کہ مولا کو جسم کے کس حصے کا گوشت چاہیے؟ اب سر نہ ہلانا، ہلا دے زبان کو، ذرا مولا کو سے پوچھو کہ جسم کے کس حصے کا؟ میں اگر اس سائڈ کا دوں تو وہ کہے اس سائڈ کا چاہیے تھا، میں یہاں کا دوں تو وہ کہے یہاں کا چاہیے تھا، میں نے تو یار کو راضی کرنا ہے، میں نے تو یار کو راضی کرنا ہے۔ کہا اچھا، مالک، خالق، رازق، کریم، رحیم، رؤوف، جی میرے پیارے کریم، مالک ایک بندہ ہے سب میں جو کہتا ہے کہ میں دینا چاہتا ہوں، مولا سے پوچھو کہ کہاں کا، جہاں کا وہ کہے میں وہاں کا دوں گا کیونکہ یار کو راضی کرنا چاہتا ہوں۔ آواز قدرت آئی، اسے کہو جہاں تیری مرضی آئے وہاں سے دے دے، وہاں سے دے دے، وہاں سے دے دے۔ میرے آقا کا امتی، میرے رسول کا غلام، میرے مصطفیٰ کا عاشق، ولیوں کا ماننے والا، آل کا نوکر، اصحاب کا تابعدار، غور سے سن یہ میری آواز۔ جب اللہ کا یہ پیغام اس بندہ مومن تک پہنچا تو اس نے اللہ ادھر زبان سے اللہ کیا، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، ہر ٹکڑے سے آواز آئی، کلیم مجھے لے جا، 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 دیر نہ کر، مجھے لے جا، مجھے لے جا۔ اللہ اکبر، جب ہر ایک ٹکڑے سے آواز آئی تو اللہ کے کلیم نے کہا مالک جسم کا ہر ٹکڑا کہتا ہے مجھے لے جا، کس کو لے جاؤ؟ فرمایا کلیم تو تو نے سوال کیا تھا جواب ملا ہے یا نہیں ملا؟ بہت اونچی آواز سے، اب بھی چپ رہے گا تو پھر کنجوس کہلائے گا اور حق کھانے والا کہلائے گا۔ یہ میری خطابت کا حق بنتا ہے، چپ نہ رہے، زور سے کہہ دے اللہ اکبر، جذبہ ایمانی سے 5 مرتبہ کہہ دے یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، پڑھتا ہے اور سن پڑھ مچا دے دھوم۔ اللہ اکبر، کہا جواب ملا؟ مالک وہ جواب میں نے تو وہ پوچھا تھا کہ اس بندے کو تو نے 7 بچے کیسے دیے؟ تو فرمایا بات یہ ہے کہ یہ بندہ ہے میرا، یہ ہے میرا دوست، یہ ہے میرا ولی، اور سارے بندوں نے گوشت کا ایک ٹکڑا نہیں دیا، جس نے میرے نام پہ پورے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے میرے نام پہ دے دیے ہیں۔ اگر یہ کہہ دے یا اللہ اس کو بچے دے دے تو پھر اگر میں نہ دوں تو یاری کی توحید ہے۔ اللہ اکبر، پتہ کیا چلا، پتہ کیا چلا، یا اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہے، یہ دعا کر دے تو اللہ تقدیریں بدل کے بے اولادوں کو اولاد دے دیتا ہے، اگر غوث جلی ہاتھ اٹھا دے تو اللہ تقدیریں توڑ کے محمد کے شہزادے کی بات۔ گرامی قدر حضرات، ہمارا عقیدہ اور ہمارا مذہب اسلام اور ہمارا عقیدہ جو اہل سنت کا ہے، یہ وہ اتنی سچا اور اعلیٰ عقیدہ ہے جو قرآن و حدیث کا ترجمہ اور تشریح اور اس پہ عمل کرے
تو پھر وہی مقام ملتا ہے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا، بتا تیری رضا کیا ہے۔ میں قبلہ حامد میاں قبلہ پیر جی، میں تو یہ بات جب سے سنی تھی پڑھی تھی تب سے میں سوچتا رہا کہ یہ جو بوڑھی ماں ہے نا، وہ محلے کی جو سب سے بوڑھی ماں ہے، تیری میری دادی نانی اماں، تجھے دیکھتی ہے بچے آدھی اللہ تے کو 7 پتر عطا کرے، اللہ تے کو 7 پتر عطا کرے۔ مجھے تو یہی پتا چلا کہ یہ وہ اللہ کے ولی موسیٰ علیہ السلام کی امتی کی دعا کا نتیجہ ہے۔ آج میری ماں بھی وہی دعائیں دیتی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر۔ وقت نہیں ورنہ بڑی باتیں تھی جو میں سنا تھا، حاضری تھی، اللہ قبول فرمائے۔ ویسے میں تو جماعت اہل سنت کا خادم ہوں، یا رسول اللہ کہنے والے جتنی بھی ہیں نا، یا غوث کا نعرہ لگانے والے، میں ان کے جوڑے اٹھانا اپنی عزت سمجھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ میرا تو سوچ یہ ہے کہ بھی یہ جو محافل ہوتی ہیں نا، عرس پاک، میلاد پاک، معراج پاک، 11ویں پاک، جو نورانی قرآنی محافل ہے نا، ان کی قبولیت پہلے ہوتی ہے، شمولیت بعد میں ہوتی ہے۔ قبولیت پہلے ہوتی ہے، شمولیت بعد میں ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک نے یہ آپ کے خدمات جلیلہ کو قبول فرمایا۔ سید صاحب پھر دعا کریں گے کہ اللہ اور درجہ فضیلت عطا فرمائے، اور نورانی روحانی لوگوں کے جو فیضان ہے اللہ تجھے مجھے لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور عقیدہ اہل سنت بتات عزیز قائم اور دائم فرمائے۔ گاڑی نہیں لے لینا، گاڑی نہیں لے لینا، کپڑے نئے لے لینا، کوٹھی بنگلہ نیا لے لینا، لیکن عقیدہ وہی ہے جو ابو بکر والا ہے، جو مولا عثمان والا، مولا علی والا، مولا عثمان والا، مولا عمر والا، اصحاب نبی، آل نبی، غوث جلی۔ ٹھیک ہے نا جی، عقیدہ وہی سونا ہے۔ اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ہمارے قاری شفقت صاحب 3 شعر پڑھیں گے، متصل بعد قاری طارق صاحب 3 شعر پڑھیں گے، اور آپ لوگ جو ان کو پیسے دینا تو ان کو منگتے اور بھکاری سمجھ کے پیسے نہ دینا، ایسا کام